مجھے خون بہا میں بنی چاہیے۔ حسام خانزادہ کی سرد چنگھاڑتی آواز بھرے جرگے میں گونجتی وہاں سکوت لانے کا باعث بن۔ پیر جہانگیر شاہ اس کے اس مطالبے پر جذب کا شکار ہوئے۔ ونی عورت کو کیا جاتا؟ وہ ہماری حویلی میں ایسی کوئی عورت نہیں جسے ونی کیا جائے۔ اگلے پر وہ گردن اکڑائے سنجیدگی سے بولے، جبکہ نگاہوں میں مبہم تاثر ابھر آیا۔ خون کے بدلے خون وہ کسی صورت نہیں دیتے۔ ونی کے لیے کوئی کنواری عورت پورے خاندان میں نہ تھی۔ ایسے میں آخری حل یا تو دید کی رقم تھی یا زمین، جو ان کے نزدیک معمولی مطالبہ تھا۔ حسام کے لبوں پر پرسرار مسکان نے بسیرا کیا، جھوٹ۔ حویلی میں ایک عورت ایسی ضرور موجود ہے جسے ونی کیا جا سکتا ہے۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ اپنی گردن رگڑتا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ جہانگیر شاہ کے ماتھے پر شکنوں کا جال جبکہ نگاہوں میں اچمتا امڑ آیا۔ آخر ان کی حویلی میں کون تھی جو ونی کی جا سکتی تھی؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ سرد لہجہ میں استفسار کیا۔ آپ کی بہو، اوہ معذرت، آپ کے مرحوم بیٹے دلاور شاہ کی بیوہ رابعہ۔ لوگوں پر خنوس مسکان سجائے کمال اطمینان سے کہتا وہ پیر جہانگیر شاہ کو بلبلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے۔ جہانگیر شاہ پوری قوت سے دہاڑے۔ حسام نے کانوں میں انگلی ڈالے ناگواری سے ان کی جانب دیکھا۔ معذرت، پر میں نے بھی بیوہ ہی کہا ہے، اور بیوہ عورت ونی ہو سکتی ہے۔ یقین نہ آئے تو معزز بزرگان سے جواب حاصل کر لے۔ ایک طرف چارپائی پر بیٹھے بزرگان کی جانب اشارہ کرتے اس نے کاندھے اچکائے۔ لڑکے کی بات سو آنے درست ہے۔ جہانگیر قتل کیا ہے تمہارے بیٹے نے۔ اس کے باپ کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہوگا نا۔ معزز بزرگان میں سے ایک بولے۔ سامنے آنکھوں میں خود کی جانب دیکھتے جہانگیر صاحب کو جتایا۔ وہ بیجو تاپ کھاتے رہ گئے۔ میں خون بہا میں رقم دینے کو تیار ہوں، وہ بھی منہ مانگی۔ انتہائی ضبط سے کہا، اور میں رقم لینے کو تیار نہیں ہوں۔ خون کے بدلے خون یا ونی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چھوٹا بیٹا میرے حوالے کر دے، یہ مرحوم بڑے بیٹے کی بیوہ۔ کاندھوں پر اوڑھی شال درست کرتے وہ دو ٹوک بولا۔ جہانگیر صاحب نے دانت پر دانت جمائے اسے شریر بڑی نظروں سے دیکھا۔ ہمارے خاندان کی ریت ہے، عورت بیوہ ہو جائے تو تمام عمر بیوگی کی چادر اوڑھے سسرال میں گزارتی ہے۔ میں یہ ریت نہیں توڑ سکتا۔ جہانگیر شاہ کے لہجے میں بے بسی سمٹ آئی تھی۔ دکیانوسی رسم۔ حسام زیر لب بڑبڑایا، ایک تمہارے خاندان کی ریت ہے جہانگیر، اور ایک اس جرگے کی، اور اس جرگے کی ریت کے آگے تمہارے خاندان کی ریت بے معنی ہے۔ جواب دو بیٹا یا بیٹی۔ جرگے کے فیصلے پر رعیت کی ذرا برابر رمق نہ تھی۔ جہانگیر صاحب پہلو در پہلو بدل گئے۔ واحد وارث تھا، اسے موت کے حوالے وہ کسی طور نہیں کر سکتے تھے۔ میں تیار ہوں اپنی بہو ونی میں دینے کے لیے۔ وہ کچھ توقف کے بعد بالآخر رضامند ہوئے۔ حسام نے فتح یابی کی چمک نگاہوں میں لیے، مونچھوں کو تاؤ دیا گویا یہ جہانگیر صاحب کو تل ملانے کی کوشش تھی جو کامیاب بھی ٹھہری تھی۔ تیاری کرے، آج شام حسام خانزادہ لینے آئے گا اپنی وری کو۔ اپنے ازلی روبدار انداز میں کہتا وہ پلٹ گیا۔ جہانگیر صاحب کے تل ملاتے ہوئے حویلی کی راہ گامزن ہوئے، جہاں جرگے کی محفل برخاست ہوئی، جبکہ جرگے کی محفل وہیں برخاست ہوئی۔ کیا فیصلہ ہوا جرگے کا پیر صاحب؟ میں اپنے بیٹے کو نہیں کھوڑ سکتی پیر صاحب۔ سال بھر پہلے ہی تو ایک اولاد کو کھویا ہے، اس کا زخم اب تک نہیں بھرا، دوسرا نہیں۔ جہانگیر صاحب کے حویلی میں قدم رکھتے اس سرابی حالت میں ٹہلتی وہاں بیگم ان کے آتے ان کا بازو جگڑے بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کل سے ان کا دل خوف میں ڈوبا دہل رہا تھا، حالانکہ شایان حویلی نہ تھا۔ وہ وارث واردات کی فوری بات کے ہی روانہ ہو گیا تھا۔ لاؤنج میں موجود جہانگیر صاحب کی بہن شمع بیگم، ان کے شوہر منیر صاحب اور شایان کی اہلیہ فیروزہ بھی اس طرح بھی حالت میں مبتلا ان کے جواب کے منتظر تھے۔ تسلی رکھو ماں، ہمارے بیٹے پر 1 انچ نہیں آئے گی۔ انہوں نے فون کے بدلے خون نہیں بلکہ جہانگیر صاحب نے بات ادھوری چھوڑ دی، بلکہ جبکہ ان کی آدھی بات پر سب کے دلوں میں چین اترا، وہی نگاہوں میں سوال امڑ آیا۔ ان کا مطالبہ بنی ہے۔ جہانگیر صاحب نے ضبط سے کہتے کچن کی دہلیز پر کھڑے اس کمزور متزلزل وجود کی جانب دیکھا جو سر تا پیر سفید رنگ میں ڈھکی ان کی نظروں کا مفہوم سمجھتے دیوار کا سہارا لیے گئی۔ ونی، لیکن ہمارے گھر؟ وہاں بیگم تردد کا شکار دھیرے سے بڑبڑائی کہ ان کی نظر جہانگیر کے تعاقب میں سفر کرتی رابعہ پر مرکوز ہوئی۔ پل میں ان کے چہرے پر کرختگی چھائی۔ ہرگز نہیں پیر صاحب، یہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے، مرتے دم تک میرے بیٹے کے نام رہے گی۔ وہ بہت بلند آواز میں بولی۔ میں مجبور ہوں ماں، وگرنہ چاہت تو میری بھی یہ نہیں تھی۔
اگر سے ونی نہیں کیا گیا تو میرا بیٹا قربان ہو جائے گا اور میں اپنا آخری وارث نہیں ہو سکتا۔ جہانگیر صاحب نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں سمجھایا، یہ ہے ہی منحوس، جس دن سے اس لڑکی کے بھاری قدم میری حویلی کی دہلیز پر پڑے ہیں، میرے گھر کا آوا بگڑ گیا ہے۔ وہ یکدم مشتعل ہو اٹھی۔ گزرتے دن کا خوف، گھبراہٹ اور اضطراب تیش میں بدلا اور وہ دھندناتی ہوئی رابعہ کی جانب پڑی، جس کی زرد رنگت میں مزید سردیاں گلی تھی۔ ہمارے خوف میں نفی میں سر ہلا گئی۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہماری کوئی غلطی نہیں۔ پورنم نگاہوں سے انہیں دیکھتی وہ کانپتے لہجے میں کہتی، ایک قدم پیچھے بڑھی ہی تھی کہ مہا بیگم اس تک آتے، اسے جگڑتے، زمین پر دھکیل گئی۔ رابعہ ایک چیخ کے ساتھ ٹھنڈے ماربل کے فرش پر زمین بوس ہوئی، چادر سر سے ڈھلکتے کندھوں پر گری اور پھر زمین پر وہ آنکھیں بند کیے سسک پڑی۔ قسمت کی یہ ستم ظریفی اسے مزید بکھیر گئی۔ سب کی ذمہ داری تو ہے ہی میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسانا۔ اسے شادی کی پھر اسے کھا گئی۔ اب تیری منحوسیت میرے دوسرے بیٹے پر اثر کر رہی ہے۔ ڈائن ہے تو ڈائن۔ وہ آپا کھوتے ہوئے وہاں موجود لاٹھی اٹھائے اس کی پشت پر بے دریغ پار کرتے مسلسل اسے کوسنے لگی، اور رابعہ کی دلروز چیخ فلک شگاف چیخیں حویلی کے ستونوں سے ٹکرانے لگی۔ تو پلیز ہمیں بخش دے، ہم مر جائیں گے، خدا را ہمیں معاف کر دے۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود وہ لاٹھی کے دردناک واروں سے تڑپتی ہاتھ جوڑے فریاد کو تھی، لیکن نہ مہا بیگم کے ہاتھ میں کان میں کوئی جو رینگی، نہ وہاں موجود ان نفوسوں کے۔ بس کرے مورے، ہوش کھو بیٹھے ہیں وہ۔ بلاخر کوئی تو بولا، لیکن تب جب وہ نازک جان ان دردناک واروں کو نہ سہتے ہوش و خلوص سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ مہا بیگم نے حقارت سے اسے دیکھتے زمین پر پڑی اس کی چادر پر تھوکتے اپنے کمرے کی راہ لی، جہاں انہوں نے جہانگیر صاحب کو جاتا دیکھا تھا۔ اس پر رحم بات میں، کھانا پہلے، اسے اٹھاؤ اور کمرے میں لے کر جاؤ۔ کچن میں موجود ملازمہ جو ترہم بھری نظروں سے رابعہ کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہی تھی، فیروزہ کے حکم پر فوراً سر کو اس بات میں ہلائے رابعہ کو اٹھاتے اسے اس کے کمرے تک لے گئے۔ پیچھے وہ سب بھی ایک نظر حویلی کے فرش پر موجود اس معصوم کے خون پر ڈالتے اپنے اپنے کمرے کی سمت پڑے۔ یہ روز کا معمول تھا، یا رابعہ کا وجود اس قدر غیر اہم تھا کہ کسی نے یہ تک جاننے کی کوشش نہ کی کہ آیا وہ زندہ ہے بھی یا نہیں۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا جس اولاد کو نازوں سے پالا، ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا، جس پر اپنی تمام عمر وقف کی، وہ اولاد ایک دن مجھے ہی مار دے، وہ بھی محض ایک لڑکی کے لیے۔ آخر لگتی کیا ہے وہ لڑکی تمہاری؟ خانہ حویلی کے اس مخصوص کمرے میں حویلی کے مقیم بیٹھے خاموشی کی چادر اڑے باپ بیٹے کی جانب دیکھ رہے تھے، جن کے مابین ہونے والی باس پرس لطف اندوز تھی۔ وہ لڑکی نہیں، زندگی ہے میری۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے پرسکون انداز میں بیٹھا حسام ان کے سوال پر گنگنایا، میں موت ہوں پھر؟ وقار صاحب برہک اٹھے۔ سب نے بے سختہ عمر ڈالنے والے کہکا لب دانتوں تلے دبائے اور ضبط کیا، شاید۔ حسام کمال ڈٹائی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ وقار صاحب نے دانت پر دانت جمائے اسے پرتیش نظروں سے دیکھا، تمہیں شرم نہیں آتی حسام، ایک لڑکی کے حصول کے لیے باپ کو مردہ اعلان کرتے ہوئے؟ وقار صاحب کا سر درد کی شدت سے پھٹنے کے قریب تھا۔ ان کا بیٹا نہ صرف انہیں مردہ اعلان کر چکا تھا بلکہ جرگے سے بھی نپٹ آیا تھا۔ کیا آپ اپنے بیٹے کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے مر نہیں سکتے بابا؟ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معصومیت سے کہنے لگا حسام۔ نادیہ بیگم اس کے لفظوں پر دہل اٹھی، جبکہ وقار صاحب نے زیر لب ماشاءاللہ کہا، بس کریں بیگم، آپ کی بھی ملی بھگت شامل ہے اس میں۔ نادیہ بیگم کی جانب دیکھتے وقار صاحب تیکھے لہجے میں گویا ہوئے۔ نادیہ بیگم وہ سمی صورت بنائے چہرہ جھکا گئی، چلو کر لیا تسلیم خود کو مردہ۔ اب آپ یہ بتائیں حسام خان زادہ کہ جب وہ بچی یہاں آئے گی اور مجھے زندہ سلامت ہٹا کٹا دیکھ کر سوال کرے گی تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ اس پر ہاتھ باندھے دانت پیستے ہوئے پوچھا، البتہ ہٹا کٹا پر زور دیا تھا۔ اس کا حل میرے پاس ہے، حسام نے کمال اطمینان سے جواب دیا۔ کیا؟ وقار صاحب کا انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ یہ رہے تھائی لینڈ کے ٹکٹ، اب چھٹیاں منانے تھائی لینڈ جا رہے ہیں۔ حسام نے اپنی جیب سے چند کاغذات نکالتے ٹیبل پر رکھے۔ وقار صاحب کے تنے تاثرات ڈھیلے پڑے، تیز جھاگ کی مانند بیٹھتا چلا گیا۔ واقعی ہرگز نہیں۔ وقار صاحب اور نادیہ بیگم کی بیک وقت آواز گونجی۔ وقار صاحب نے لب پینچے اپنی بیگم کو دیکھا، جن کا انکار اور تاثرات انہیں کھسیانی ہنسنے پر مجبور کر گئے تھے۔ تھائی لینڈ جانے میں کوئی قباحت تو نہیں بیگم؟ اب بیٹا اس قدر محبت سے انتظام کر چکا ہے، اچھا نہیں لگتا نا جانا؟ لہجہ یکسر بدلا تھا اور اس بدلتی کایا پر سب مسکرا اٹھے تھے۔ کچھ پل پہلے جس حسام کو وہ اور مختلف القابات سے نواز چکے تھے،
अब उसे इंतहाई मोहब्बत से बेटा कह रहे थे। जाना क्यों है आखिर? नादिया बेगम वाकिफ थी। थाईलैंड के माहौल से सुर्ख बबू का चेहरा लिए सवाल गोई। मुख्तलिफ किस्म के नवाक पकवान और खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंजोल होने के लिए क्यों हंसा? वकार साहिब मानो थाईलैंड की हसीन मनाजिर अपने जहन की स्क्रीन पर उभरते देख रहे थे। हसाम से तायद भी चाहिए। हसाम ने जोर शोर से नफी में सर लाया। मछली, झींगे, केकड़े, ऑक्टोपस मैं बना देती हूँ। बाकी जिन हसीन नराजर को सोचते आपके दिल में लड्डू फूट रहा है उनमें अच्छी तरह वाकिफ हो। मदीना का टिकट करवाओ, इनका ज़ियारत कराए और साथ अपने गुनाहों की मुआफ़ी भी। पाँव कब्र में लटके हुए और ऐशिया सोच रही है इन्हें। करे जतूनों से उन्हें देखती वो इनकी इज्जत खा भरता बनाते, उनके सारे अरमानों पर पानी फेंके थी। वकार साहब ने बेचारगी से हसाम की जानिब देखा, जो कांधे उचका गया था। चंद ही घंटे रह गए, चलो उठो लड़कियों, तैयारी करो, भाई की बारात लेकर जानी है। नादिया बेगम उनकी बेचारगी से सजी शक्ल को किसी खाते में न लाते अपनी जगह से उठते वहां मौजूद अपनी बेटी कुलसूम भतीजी नायला से मुखातिब हुई। साथ समनीन बेगम हसाम की चाची भी मौजूद थी, जो उठ खड़ी हुई। जबकि मुबशिर साहब हसाम के चाचा अपने बेटों के हमरा बारात की तैयारी में मशगूल थे। कुलसूम अपने मोरे को बोलो मेरा सफेद कुर्ता भी तैयार करें। वकार साहब ने रुख मोरे का कमल नाराजगी बरती। कुलसूम, इनसे पूछो किस खुशी में। नादिया बेगम ने भी उनका अंदाज अपनाया। कुलसूम, इनसे कह दो बेटी की बारात में बाप का होना जरूरी है। वकार साहब ने गो के उनकी अकल पर अफसोस किया। कुलसूम, इनसे कह दो बाप का जिंदा होना भी जरूरी है और ये मर चुके हैं। नादिया बेगम तंजिया कहते कमरे से निकलती चली गई। कुलसूम, जो इन दोनों के मबीन फंसी, कभी माँ तो कभी बाप को दिख रही थी, कहकर जब्त करती, फौरन माँ की तायीद में आगे बढ़ी। जबकि हसाम वकार साहब का सुर चेहरा देखकर कहका लगा गया। खर का बच्चा, उसे यूं कहका लगाते दरवाजे की जानिब बढ़ता देख वकार साहब दांत खिचखिचाते हुए कहते उसे पैर से चप्पल उतारे उसकी पुश्त पर रसीद कर गया। जिसे आजाज की मानित कबूल करता वो जमीन पर उठते अपने सीने से लगाता उन्हें फ्लाइंग किस करता दरवाजे की दहलीज अबूर कर गया। वकार साहब नफी में सर हिलाते हंसती है। ये जोड़ा खान हवेली से आया है राबिया के लिए। मुलाजमा की तला पर महा बेगम का इश्ताल बदरेज पड़ा था। ये बात हजम होने को तैयार ही नहीं थी कि राबिया उनकी हवेली से उनकी रीत से उनके बेटे के नाम से आजाद होने चली है। क्या अब ये सुर्ख जोड़ा? मैं जान से मार डालूंगी इस लड़की को। जोड़ा जमीन पर फेंकते हुए तेज से चीखते राहदारी में मौजूद उस कमरे की जाने पड़ी जहां राबिया मौजूद थी। रुक जाइए मोरे, यूं ना करे। देखा यूं मैं राबिया को हल्कान है उन जख्मों से। मजीद उस पर हाथ उठाए तो मामला बिगड़ सकता है और वो हमारी अमानत नहीं, खान हवेली की है। फिरोजा ने आगे बढ़ते उन्हें रोकते हुए समझाया। तो क्या? हाथ पर हाथ धरे उसे सुर्ख रंग में रंगते देखो। वो शदीद मुश्तल थी। सबर करे, वो बहू बनकर नहीं वनी बनकर खान हवेली जा रही है। वहां से मोहब्बत तो मिलने से रही, आखिर को बाप का कत्ल हुआ है उस लड़के के। फिरोजा ने मसलहतन कहा था। महा बेगम ने बामुश्किल खुद पर जब्त किया। फिरोजा के इशारे पर मुलाजमा जोड़ा जमीन से उठाए राबिया के कमरे की जाने पड़ी। पीछे फिरोजा महा बेगम को लेते लाउंज में मौजूद सोफे पर पुरजुमान हुई। रोती क्यों है पगली? खुशी मना कि तुझे जिंदान से राहत मिल रही है। मुलाजमा ने कमरे में आते बेड पर घुटनों में मुंह छुपाए बैठी सिसक रही राबिया को देखते मुस्कुराते हुए कहा, खुशियां हमारा मुखौटा नहीं है इरम। एक जिंदान से आजादी मतलब दूसरे जहन्नुम में दाखिला। राबिया ने आंसुओं से तर सुर्ख चेहरा उठाए मुलाजमा की जानिब देखते अजियत से कहा, मुझे वो हवेली नहीं, जहन्नुम नहीं, जन्नम का गमात दे रही है। सर देख तो, सुर्ख अरूसी जोड़ा बेचा है तेरे लिए, साथ सिंगार का सामान भी। भला वानी के लिए कोई सुर्ख जोड़ा बेचा जाता है? मुलाजमा के कहने पर राबिया की नजर उसके हाथ में मौजूद सामान पर पड़ी। सुनहरी निगाहों में हैरानगी उमड़ आई। अगली पल वो तल्खी से मुस्कुराई। कुर्बानी से पहले बछड़े को भी खूब सजाया जाता है। इस्तेज़ाइया कहती अपने आंसू हाथ की पुश से वो साफ कर गई। कमर से उठते दर्द की शिद्दत बड़ी ठेसें उसका सांस बढ़ना दोबर कर रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद को मजबूत जाहिर करते हालातों का मुकाबला करते तैयार खड़ी थी। मेरी दुआ है कि आगे का सफर तुम्हारे लिए सहल हो राबिया। अगर दिलावर शाह जिंदा होता तो तेरा हाल यूं ना होता। तरहम भरी नजरों से उसे देखती वो उसका हाथ पकड़े उसे उठने में मदद देती ड्रेसिंग टेबल तक ले आई। राबिया ने एक तवील सिसकी भरी। वजीहा मेहरबान चेहरा सहन की स्क्रीन पर नमूदार हुआ।
وہ نہیں ہے، یہی تو غم ہے، سسکیوں کے درمیان کہتی وہ اپنا آپ ملازمہ کے حوالے کر گئی، جس نے اگلے چند ہی لمحوں میں اس کا پور ایک انجان مرد کے لیے سجایا تھا۔ ماشاءاللہ، سال بھر بعد تیرا یہ روپ دیکھا ہے، اور غضب ہے خدا کا۔ سنہری آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر، تیکھی ناک میں نت، سبھی پیشانی پر بندیا، کٹاؤ دار لبوں پر گہری سرخ کا رنگ، کانوں میں اویزہ، گردن میں سجا ہار، اور سر پر ٹکا سرتاج آنچل۔ سفید رنگ میں ملبوس رابعہ جو بجھی بجھی لگتی تھی، اس سرخ رنگ میں شمع کی مانند جگمگا رہی تھی۔ ملازمہ کے کہنے پر اس نے ایک نظر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی اور دنگ رہ گئی۔ سجنا سورنا چھوڑ رکھا تھا اس نے، اب جب سجی تھی تو پہچان بھی نہیں آ رہی تھی۔ چوریوں سے بھرا ہاتھ اٹھاتے اس نے خود کو چھوتے یقین کرنا چاہا کہ آیا یہ اس کا وہم ہے یا حقیقت؟ حقیقت ہے یہ، جس کے لیے تیرا یہ روپ سجایا گیا، اس پر فرض ہے کہ تجھ پر فریفتہ ہوتے، وہ اپنی دنیا لٹاتے۔ اس کی تھوڑی نرمی سے تھامتے، اس کی سر پر بوسہ دیتے، ملازمہ محبت پاش لہجے میں بولی۔ رابعہ نے پرنم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ دلاور کی جانب کے بعد ایک یہی تو مہربان تھا اس کا، اس حویلی میں، جس نے ہر بار اس کے زخموں پر مرہم رکھتے اسے ایک نئی کرن دکھا دے زندہ رکھا تھا۔ ہم تمہیں یاد کریں گے ارم، برائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں بھی۔ ملازمہ مزید خود پر سخت نہ کر پائی، بہن سمجھا تھا اس نے رابعہ کو، جہاں اس کا جانا اسے خوش کر گیا تھا وہاں غمزدہ بھی۔ یکدم فضا میں تھر تھراتی گولیوں کی آواز، دھول کی تھاپ اور شادیانے کا ساس ان دونوں کا ٹھٹکا گیا۔ یہ کیا؟ رابعہ گھبرا گئی۔ بارات۔ ارم نم آنکھوں سے مسکرا اٹھی۔ بارات؟ رابعہ تذبذب میں ڈوبی۔ کہا ہے نا، وہ جہنم میں نہیں جنت ہے، دیکھ بارات کے ساتھ آیا وہ مرد تجھے لینے، ونی کو لینے۔ ارم کا لہجہ شاد تھا۔ رابعہ مخمصے میں ڈوبی تھی۔ آیا وہ باپ کا بدلہ لینے آیا ہے یا اسے بیان ہے؟ یہ کیا تماشا ہے جہانگیر صاحب؟ کہیں سے لگ رہا ہے کہ ونی لینے آیا ہے۔ دھول کی تھاپ اور اس تھاپ پر ناچتے ہوئے مرد۔ مہا بیگم بھڑک اٹھی یہ منظر دیکھ کر۔ مہا بیگم، خدا را اپنی زبان پر لگام ڈالے، اگر نہیں چاہتی کہ خون کے بدلے خون بہا جائے۔ سمجھ سے پہلا تر تو جہانگیر کے بھی تھا حسام خانزادہ کا یہ نرالا انداز، لیکن فی الوقت وہ تحمل کا دامن تھامنے کو ترجیح دے رہے تھے۔ مہا بیگم نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے، دہلیز تک آتے حسام خانزادہ کی طرف دیکھا، جو ماسائے وقار صاحب کے باقی سب کے ہمراہ لبوں پر مسرور سے مسکان سجائے ان کی در آیا تھا۔ استقبال کی امید مت رکھے ان سب سے، ذرا ہٹ درمی دکھائے اور جا کر اپنی اپنی نشست سنبھالے۔ حسام کے کہنے پر سب ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے صوفے پر پرجمان ہوئے۔ لگتا تو نہیں تمہارا باپ مڑا ہے، پیلے جوڑا اور بارات ونی لینے آئے ہو یا دلہن؟ مہا بیگم بولنے سے باز نہ آئی۔ جس طرح بیوہ عورت کو تمام پر اپنے در رکھتے ان پر زندگی کی تمام خوشیاں حرام کرنا آپ کے گھر کی ریت ہے، بالکل اسی طرح شادی میں مکمل ہنگامہ برپا کرنا ہمارے گھر کی ریت ہے۔ ونی لینے آئے ہیں، یعنی بلا واسطہ طور پر نکاح کرنے۔ مہا بیگم کے نزدیک آتے خفیف سا طنز کرتے وہ صوفے پر پرجمان ہوا۔ مہا بیگم تب اٹھی۔ تم دونوں بیٹھی کیوں ہو؟ بھابھی کو لے آؤ، حویلی لوٹنا بھی ہے۔ جہاں تب اٹھتا ہے، دراصل خوشیوں کی بربادی کے ذمہ داروں کا ٹھکانہ ہے نا یہ۔ سفید کڑکڑاتے کرتے کا بٹن کھولے وہ کلثوم اور نائلہ کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوا، جو سر کو خم ملتے تھے ہونے بنی کھڑی، فیروزہ کے اشارے کرنے پر ایک کمرے کی جانب پڑی، جبکہ شاہ حویلی کے مکینوں کی رنگت سرخ ہوئی تھی اس طنز پر۔ چند ساتھ کے انتظار کے بعد فضا میں یکدم گلتی حواسوں کو جکڑ دینے والی مہک محسوس کرتے ان سب کی نظریں راہداری سے آتے اس نازک وجود کی جانب مرکوز ہوئی اور وہیں ٹھہر گئی۔ حسام خانزادہ بے سختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، حسین چہرے پر گھبراہٹ، سہج سہج کر اٹھتے قدم، جو کہ گھنیری لرزتی جھالر، کپ کپاتے لب، وہ حسن کی مورت تھی جس پر خوف حاوی تھا۔ حسام خانزادہ کی نظریں بے لگام ہوتے اس کی سنہری گھنی جھالر ترے چھپے نگاہوں سے سفر کرتی اس کے نازک ناک میں آراستہ، اس کے نت کے موتی پر آ ٹھہری، جو اس کے سرخ کٹاؤ دار ہونٹوں کو چھونے کی غلطی سرزد کر رہے تھے۔ یکدم وجود کی ناگواری اور جلن نے اسے آ گرا۔ وہ اس کے حسن کے تلسم میں جگڑا اسے یک تک دیکھتے اس موتی سے حسد کا شکار ہوا تھا۔ وہ جو قریب آ رہی تھی حسام خانزادہ کی سانسیں مہک رہی تھی۔ بیڑیوں کی بھیڑ میں وہ معصوم بھیڑ زیر لب بڑبڑاتے وہ شاہ ویلی کا مکینوں کی کینہ گروز نظروں میں اس پر جمی دیکھ جبڑے بھینچے اپنی جیب سے کئی نوٹ نکال گیا۔ کلثوم نے رابعہ کو حسام کے عین سامنے موجود صوفے پر بٹھایا اور حسام خانزادہ اسے نثار کرتی نگاہوں سے دیکھتا اس کے نزدیک آتے اس کے سر سے کئی نوٹ وارتا ہوا میں بکھر گیا۔
وہاں موجود شاہ حویلی کے مکینوں کو صاف سن گیا۔ رابعہ دم سادگی جبکہ ارم بن آواز ہنس پڑی۔ اس کے لفظ جو سچ ثابت ہوئے تھے۔ مجھے میری چیزوں پر نظر برداشت نہیں، سنجیدگی سے کہتا ہوں مولوی صاحب کو اشارہ کر گیا۔ رابعہ نے نظریں اٹھائی، سامنے دیکھنے کی کوشش تک نہیں کی۔ کرتی بھی کیسے؟ اس قدر ہمت ہی نہیں تھی۔ اس کے زخموں سے چور متحمل وجود میں گھبراہٹ نے وجود کو آن گرا تھا، اس پر تضاد دل کی تجاوز کرتی دھڑکنیں۔ رابعہ ولد مختار، آپ کا نکاح سکہ رج الوقت 10 لاکھ حسام خانزادہ ولد وقار خانزادہ سے کیا جاتا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اوقت کی حامی مانگی۔ رابعہ کے ذہن میں کئی یادیں گٹمٹ ہوئی، وہ یادیں جن میں وہ تھی دلاور تھا۔ اوقت کی حامی بڑھنا مطلب ان یادوں سے چھٹکارا۔ اس کی دائیں آنکھ سے ایک آنسو گرتا ہتھیلی کی نظر ہوا۔ وہ مجبور تھی، اسے ان یادوں کو ایک صندوق میں بند کرتے دل کی بنجر زمین کی آخری تہہ میں دفن کرنا تھا۔ قبول ہے۔ دلاور اور اس کا ساتھ بس یہیں تک تھا، آگے کا سفر حسام خانزادہ کے ساتھ طے کرنا تھا۔ اور اب سفر سہل تھا یا گھٹن، وہ ناواقف تھی۔ حسام جس کی زیرک آنکھوں سے اس کا ہتھیلی پر گرا آنسو مخفی نہ رہا تھا، اس کی رضامندی پر سکون کا سانس بھر گیا۔ مولوی صاحب نے مزید 2 بار استغفار کیا اور ہنوز لرزتی آواز میں جواب ملا۔ حسام خانزادہ ولد وقار خانزادہ، آپ کا نکاح سکہ رج الوقت 10 لاکھ رابعہ ولد مختار سے کیا جاتا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کا رخ اب حسام کی جانب تھا، دل و جان سے۔ یہ لفظ دل کی آواز تھے جو دل تک ہی محدود رہ گئے تھے۔ قبول ہے۔ زبان سے محض یہ لفظ ادا کرتا وہ رابعہ کو اس کے تمام زخموں کے ساتھ قبول کر گیا۔ مبارکباد کا شور گونجا۔ منیر صاحب، ارمغان اور حسین نے حسام کو گلے لگایا۔ جب باقی خواتین رابعہ کی جانب بڑھتے اسے خود میں بھیج گئی تھی۔ رابعہ جو ہمیشہ دھتکار اور حقارت سہتی آئی تھی، اس قدر وافدگی پر حیران اور بے یقین تھی۔ چلتے ہیں۔ حسام سب سے ملتا رابعہ تک آتے استقاق سے اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا۔ ایک جتاتی نظر اس پر نہ ڈالنا بولا تھا، جو اس حویلی کو ایک وجود کے لیے زندان بنا گئے تھے۔ وہ شدید مخمصے کا شکار حویلی کے پر آرائش کمرے کے وسط میں بچھی مسہری پر برجوان ذہن میں گٹمٹ ہوتے سوالات کے جوابات اخذ کرنے کو سرگرداں تھی۔ سہاگ کا جوڑا، دھوم دھام سے لائی گئی بارات، پرتعیش استقبال اور اب شب زفاف کی مناسبت سے سجا یہ کمرہ۔ یہ فیصلہ دوپہر تھا کہ آیا وہ ونی ہے یا محبت چاہت سے بیائی گئی بہو۔ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا خان حویلی کے مکینوں کا یہ نرالا انداز۔ سوچوں کے داروں میں الجھے اس نے جھکی نظریں اٹھائی اور دھک سے رہ گئی۔ نگاہوں کا مرکز عین سامنے دیوار کے انلاج سائز تصویر میں نظر آتا حسام خانزادہ جو بنا تھا۔ دراز قد اور توانا مضبوط ورزشی جسم، پٹھانی نکوش، سرخ و سفید رنگت اور بورے بال، وہ جاذب خدوخال کا مالک وجیہہ مرد، نگاہوں میں ہم رنگ بوری شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ گھوڑے کے ہمراہ لبوں پر دلکش مسکان سجائے کھڑا رابعہ کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ اسی کی تصویر جاگتی ہوئی مانو محسوس ہوئی۔ وہ اپنی بوری پرتویش نگاہوں سے دیکھتا اسے جلا کر بسم کر رہا تھا۔ کچھ پل قبل تو اسے ایسے ہی نگاہوں کی تبریش سے اپنا آپ چلتا محسوس ہوا تھا، جبکہ ہتھیلی پر اس کے کھردرے ہاتھ کے لمس کی حدت اب تک زندہ تھی۔ رابعہ کا روم روم سنسناہٹ میں ڈوبا۔ تفتن کمرے کا دروازہ کھلا اور رابعہ کی نظریں تصویر سے ہٹتے دروازے کی جانب مرکوز ہوئی۔ اندر داخل ہوتے حسام کو دیکھ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر بتر ہوئی، جبکہ اسے لمبے دھک پڑتے اپنی جانب نزدیک بیڈ پر بیٹھتے دیکھ دل اچھل کر حلق میں آیا۔ حسام جو بامشکل ارمغان اور حسین سے جان خلاصی لیتے کمرے میں آیا تھا، رابعہ کا خود میں سمٹتا انداز اور ننھی پیشانی پر الجھن اور گھبراہٹ کے سبب بل دیکھتے مبہم سا مسکرا گیا، جبکہ رابعہ اس کی لو دیتی نظروں کی تاب نہ لاتے نظریں چکا گئی۔ کوئی سوال؟ چند لمحوں کی توقف کے بعد حسام کی گمبھیر مردانہ نرم آواز نے کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑا۔ رابعہ نے تھوک نگلتے ہنوز سر جھکائے، سر نفی میں ہلایا اور اگلی پل اس بات میں حسام کے لبوں پھیلی مسکان اس کی اس معصومانہ انداز پر گہری ہوئی۔ پوچھے ہم تنگوش ہیں؟ اف کیا دل برانہ لہجہ تھا۔ رابعہ کا زخم خوردہ انداز اور کرب سے باعث کلستہ تڑپتا دل ایک انجانے انوکھے احساس تلے سینے کی مضبوط دیواروں سے تھر توڑنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ نرم متزلزل آواز۔ حسام نے آنکھیں یوں بند کی مانو یہ آواز رس بنتے سماعتوں میں گڑی ہو۔ یہ میری سیج ہے اور اسے سجائے بیٹھی میری بیگم۔ شاہ بھرے لہجے میں جواب دیتا وہ کمال بے باکی کا مظاہرہ کرتے رابعہ کی گود میں سر رکھ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ جو اس کے الفاظ پر سرحد سے
सुरख पड़ी थी। उसकी जसारत पर बौखलाक सी गई। दीदार, एक लफ्ज़ी जवाब, लेकिन लहजा मोहब्बत से चूक। राबिया की पलकें मारे हया लर्ज गई। मैं वनी हूँ। वो काबिल की पुरशोक नजरों में बामुश्किल देखते उसने गो के वावर करवाया था। मेरी बीवी है। हसाम का लहजा भी जताता हुआ था। साथ हाथ भी मुतारिक होते उसके कानों में सजे भारी अवीजों से उलझ गए। हम आपके बाबा के कत्ल की आपको सौंपे गए हैं। हमें तकलीफ देते आप अपना इंतकाम पूरा करें। हम पर बर्बरियत की दास्तान रकम करें, जुल्म के पहाड़ तोड़े। वो खुद को घेरती उन अजब एहसास साथ जहन में घटमट होते सवालात और उलझन मुकाबिल की नज़दीकी और लम्स की बदौलत तजावज़ करती धड़कनों के सबब सख्त चंचलाहट में मुब्तला एक ही सांस में कहती खामोश हुई थी। हसाम खानज़ादा उसकी गोद से सर उठाए उसके रूबरू चेहरा लाए, उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते उसे खामोश करवा गया। मैं इंतकाम लूंगा, लेकिन उससे जो असल गुनाहगार है, आपसे नहीं। बुरी जज्बातों के ठाटे मारते समंदर को खुद में कैद की गई निगाहों से उसे तकता हसाम गंभीरता से बोला, लेकिन क्यों? हम इस कदर मोहब्बत और इज्जत के काबिल तो नहीं? राबिया के लब धीरे से फुरफड़ाए। इस दुनिया की हर औरत इज्जत और एहतराम के काबिल है, और आपका एहतराम करना तो मुझ पर लाजिम है। आप मेरी जोजियत में आई हैं। ये शख्स लफ्जों के खेल महारत हासिल करता था। राबिया, तुम्हारी उलझनों को पस्त पर डाले उस शख्स के लफ्जों के तलस्म में जैसे खो गई थी। इंतकाम, वनी, खून, सब भूल जाए। महज इतना याद रखें कि अब आप जोजा हसाम खानजादा है और हसाम खानजादा को अजीज है। फ़कत ये याद रखें कि आपका एहतराम और इज्जत इस हवेली के हर फर्द पर लागू है। वो उसे यूं ही अपने तलसुम में जगड़े उसके नज़दीक आता, उसके कान की लो में लटके अवेज़े को चूमते उसके साकिन वजूद में बरकी रोसी दुरा गया। राबिया ने बेख्तियारी के आलम में आंखें बंद की, लेकिन जो ही मुकाबिल कर सरसराता हाथ उसकी पुश्त पर लुटा, वो मारे दर्द एक सिसकी बढ़ते मुकाबिल को ठुटका गई। असाम जो उसकी गर्दन में मुंह छुपाने को बेताब उसके वजूद की संदली महक में गहरे सांस पर रहा था, उसकी दर्द भरी सिसकी सुनते उससे दूरी बना गया। क्या हुआ है? राबिया के चेहरे पर तकलीफ के आसार देखकर बहुओं को बाहम मिलाए मुस्तस्वर हुआ। राबिया ने आंखें खोले उसकी जानिब देखा और फौरन नजर चुरा गई। कैसे बताती कि शाह हवेली के मकीनों ने इसे यके बाद देख रहे जख्म दिए थे। कुछ नहीं, हमें नींद आ रही है, फ्रेश हो जाते हैं। बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हसाम से नजरें चुराए कहती हुई बेड से उठ खड़ी हुई। हसाम उसके तासुरात भांपते सरहद से उसकी चूड़ियों से सजी कलाई जगड़े उसे अपनी जानिब खींचता एक पल में उसे बेड पर ऊंधे मुंह उठाते उसकी पुश्त पर से दुपट्टा हटा गया। राबिया इस अचानक अवतार पर मारे सदमे के चीख भी न सकी। ढूलती सांसों की इत्तेदाल में लाने की सही करते वो मुकाबिल की सांसों की तपिश बैकलेस चोली से अया होती अपनी पुश्त पर पड़ती महसूस करने लगी, जबकि हसाम की निगाहों में लहू उतर आया। उसकी दूधिया कमर दागदार थी, बेल्ट के बेदरीक निशान जिससे रास्ता खून ये बताने को काफी था कि वो हाल ही में उस ताजुक जान को दिए गए हैं। किसने किया ये? हाथ आगे बढ़ाते हसाम ने उसके जख्मों को उंगलियों की पूरों से छूते धीमे मगर सर्द आवाज में इस्तफार किया। राबिया उसके लम्स पर तरप उठी। वो जहां जहां उसको छू रहा था उसे वहां से दर्द की ठेसें उठती महसूस हुई थी। छोड़े हमें। पलकों को झिपकते राबिया ने आंखों में डेरा जमाती नमी को आरिस पर बहने से रोका। ये मेरी सवाल का जवाब नहीं है दिलबर, मुझे बताइए किसने किया? हसाम का लहजा सर था। उसके मुजाहमत करते वजूद पर अपना वजन डाले उसे हिलने से कासर करता उसके कान के नजदीक बोला, महा बेगम। राबिया की आंखों से एक आंसू दगा देते आरिस पर पिसता। हसाम के नकूश में तनाव फैला, लब बींचे। उसने उससे दूरी बनाई। लेटी रहिए, उठने की या मजामत करने की जहमत आपने की तो आपको सख्ती का सामना करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। साइड टेबल की दराज से मेडिकल बॉक्स निकालते सामने राबिया को उठते देखकर तनबिया की। राबिया लब भींच गई। मुकाबल उसकी जान हल्कान करने का इरादा रखता था। क्या क्या करेंगे आप? कांपते लहजे में पूछा। बरहम रखूंगा, मुख्तसर जवाब जिसमें हद दर्जा फिक्र बना थी। वो राबिया को अपने लफ्जों से शशर कर गया था। तो इरम के अलावा भी इस दुनिया में एक और फर्द था जो इसके जख्मों को मुंदमल करना चाहता था। हसाम उसके नजदीक आते उंगलियों की पूरों पर मरहम लगाते उसके जख्मों को इंतहाई नरमी और एहतियात से छूने लगा। राबिया के रोंगटे उसके लम्स की बदौलत सनसना उठे। निचला लब दांतों तले दबाए उसने अपनी सिसकियां जब्त की। मुकाबिल का लम्स अब राहत का बायस बना था।
दूसरी जानिब हसाम खानज़ादा उंगलियों की पूरे पर राबिया के बदन की नरमाहट महसूस करते मदहोश हुआ था। गुलाब की महक, कमरे की तन्हाई और पास मौजूद वो हसीन वजूद जिस पर उसे तमाम इख्तियारात हासिल थे। आंखों में तैरती गैज़ो ग़ज़ब की लाली खुमार में बधी थी। वो बेखुदी के आलम में इस पर झुकता, उसकी कमर पर बंदी वो वाहिद दूरी अपने दांतों में जगड़ता खुल गया। राबिया जो साकिन लिटी अपनी सिस्कियां जब्त कर रही थी, मुकाबिल की इस जसारत पर सांस भरना भूल गई। कसाम खानज़ादा उसकी पुश्त पर जा बचा, अपने दहकते लबों का लम्स सब्त करते उसे बेड शीट मुट्ठियों में बेचने पर मजबूर कर गया। हम अभी तैयार नहीं है साहब, हमें वक्त दरकार है। खुद को इस नए माहौल में डालते, इस निकाह को कबूल करने के वास्ते प्लीज। हसाम के हाथों को अपने पैरों में लपेटे देख वो उखड़ती सांसों के दरमियान कहती उसे हदूद फलांगने से बाज रख गई। हसाम जो मधोशी के गहरे समंदर में वर्ताजल था, तो आन कराहन उससे दूरी बनाता गहरा सांस पड़ता अपने बालों में हाथ फेर गया। यूं तो दूरी बनाना सुहान रूह हो चला था दिल पर, लेकिन आपका कहा हम टाल नहीं सकते। दे देते हैं आपको वक्त, पर गुजारिश है इस अदना से बंदे की हमें तवील मुद्दत तक ना तर पाया जाए, हमारा इम्तिहान न लिया जाए, हमारा सब्र ना आजमाया जाए। शायराना अंदाज में कहते उसके लफ्ज़ों और जसारतों के बायस शर्मो हया से हल्कान बेड में मुंह छुपाई राबिया को किसी बेजान गुड़िया की मानित अपने हिसार में कैद करते बेड पर दराज हो गया। कुछ यूं के वो बेड पर और राबिया औंधे मुंह उसके सीने पर दराज, उसकी होंठों की उन्हें उसे होंकों की मानित दिख रही थी। अब यूं देखेंगी दिल पर तो कैसे जब्त कर पाऊंगा, जरा रहम करें। उसकी ताई ताहत फैले पूरी आंखें, हल्की से वाह यकूती लब और हसीन चेहरे पर रक्सा सुर्खियां देख हसाम बेबस हुआ था। हमें नीचे उतारे। राबिया उसके लफ्जों पर होश में आती उसे नजरें चुरा गई। हरगिज नहीं। हसाम ने नफी में सर लाया। मगर क्यों? राबिया रुहासी हुई। क्योंकि आपकी पुश्त के जख्म ताज़ा है, इन पर मरहम लगाया। हसाम ने अपने लिए एक दुरुस्त मंतक पेश की। हम बेजान गुड़िया नहीं है जो करवट ना ले सके। राबिया उसकी दुरुस्त मंतक का बेड़ा गर्क कर गई थी। हसाम गड़बड़ा सा गया। दर हकीकत वो उसे अपनी सांसों जितना नजदीक जो रखना चाहता था। बेगम, अब अगर एक लफ्ज भी आपके इन लबों से अदा हुआ या आपने जरा बराबर भी मज़ाहमत की तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका इरादा मुझे उकसाने का है, कि मैं तमाम हदबंदियां तोड़ते शर्मो हया के हम दोनों के मबीन हायल तमाम पर्दे गिरा दूं। राबिया उसकी जुबानी लफ्जों की बदौलत सटपटा हो गई। फौरन सर उसके सीने पर रखा, आंखें मूंदी। कोई बईद जो ना थी उस शख्स का। ये शख्स अपने लफ्जों की हकीकत का रूप भी दे सकता था। शायद इरम की बात में सदक थी। यह हवेली जहन्नुम नहीं जन्नत थी, और इस जन्नत में उसका साहिबा हसाम खानजा था। राबिया के दिल ने धीमी सी सरगोशी की और वो 2 साल वो साल भर बाद पुरसुकून नींद की आगोश में जा चुकी और हसाम की आंखों से नींद चुराए। अजान फजर की बावास बुलंद आवाज राबिया की समातों से टकराते उसे बेदार कर गई। मुदी मुदी आंखें खोले उसने चंद पल गायब दिमागी से लासवाल के बाहर फैले अंधेरे को देखा, लेकिन जल्द एहसास हुआ कि वो किस हाल में, मुकाबिल के किस हद तक नजदीक है। कानों के पर्दों से टकराई मुकाबिल की मधम धड़कनों की गूंज और बालों पर पड़ती सांसों की तपिश महसूस करते वो झटके से सर उठा गई। नजरें हसाम के खूबरू चेहरे पर जा ठहरी। नींद में वो ये शख्स मजीद खूबरू हो लगा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और मुमूल पर आया, ये सोचते कि अब ये खूबरू शख्स उसका नसीब है, उसका महरम है। मुकाबिल के गुजरी शब की गई जसारतें याद करते वो पाँव के अंगूठे के नाखून से लेकर कान की लो तक सुरख पड़ी। गैर थानस्ता तौर पर उसकी नींद का ख्याल करते हुए एहतियात से उससे दूरी बनाते बेड से उठ खड़ी हुई। एक तवील सांस पड़ते उसने खुद पर काबू पाते वॉशरूम की राह ली। रखले चंद लम्हों में वो जाए नमाज बिछाए रब के आगे सजदा रेर थी। दुआ के लिए हाथ उठाए तो फिर नजरें हसाम पर जा ठहरे। नहीं जानती ये इंसान मेरी जिंदगी में जजा बनकर आया है या सजा, बस फकत यही इल्तजा है रब्बे करीम, मेरे दामन में मजीद कांटे मत करना, मजीद मेरे सब्र का इम्तिहान नहीं लेना। मुझ में मजीद सख्त नहीं तकलीफ और जियत बर्दाश्त करने की। मैं पूर जख्मी हूँ, अब मुझे मनमल होना है, और शायद मेरे जख्मों को मनमल यही शख्स कर सकता है। हसाम से नजरें फिरते अपने खाली हथेलियों पर नजरें जमाई जेरी लग नम आवाज में कहती जाए नमाज से उठ खड़ी हुई। एक नजर आईने में नजर आते अपने अक्स पर डाली। अपने चेहरे पर बिखरे हया के रंग देखकर वो हैरान हुई थी। कहाँ उसके चेहरे पर पुरमर्दगी छाई रहती थी और कहाँ महज एक ही दिन में उसके चेहरे पर शादाबी सी बिखर गई थी। और उसका जिम्मेदार अकब में दराज वो शख्स था। लग कुतरते उसने खुद से नजरें चुराते दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए।
ارادہ چند پل تازگی بری ہوا میں سانس بھرنے کا تھا کہ ایک ہی دن میں اس کی زندگی کی یہ پلٹتی کایا اسے ذہنی تھکاوٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ لان میں قدم رکھتے سرد ہوا کے جھونکے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رابعہ لبوں پر آسودگی بڑی مسکان سجائے باہیں اپنی گرد باندھے سیاہی مائل آسمان دھیرے دھیرے منور ہو رہا تھا۔ سورج کی کرنیں ہر سو پھیلتے ایک نئے دن کی شروعات کر چکی تھی۔ گہرے سانس اس تازگی بخش ہوا میں پڑتے، وہ اپنے مخملی پاؤں چپل کی قید سے آزاد کرتے اس اوس کی بوندوں سے تر گھاس پر رکھے ایک ٹھنڈک بڑا احساس اس کی رگو پہ میں دوڑ کے اٹھا۔ قدم در قدم آگے بڑھاتی اس حسین صبح سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اخلق اسے ٹھہرنا پڑا۔ بوری آنکھیں لان کے آخری کونے میں موجود کیاری میں لگے پودوں کو پانی ڈالتے اس شخص پر مرکوز ہوئی جو سیاہ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس مٹی سے لدا ہوا اپنے کان میں منہمک تھا۔ آنکھیں سکیرے اس نے غور سے دیکھا تو مقابل کے نگوش شناسا سے لگے۔ حسام؟ ہاں حسام ہی لگتا ہے یہ شخص۔ رابعہ نے پہچانتے ان کی صحیح کرتے خود سے کلام ہوئی کہ یہ شخص مالی ہے یا حویلی کو کوئی مکین؟ لیکن حویلی میں تو کوئی ادھیر عمر شخص نہیں وائے حسام کے چچا کے، تو کیا یہ حسام کے بابا؟ فو رابعہ تم پاگل ہو گئے ہو، ان کے قتل کے عوض تم یہاں آئی ہو، بھلا وہ یہاں زندہ ہوں گے کیا؟ شاید کچھ زیادہ ہی حاوی کر لیا تم نے حسام کو، جو ایک مالی میں بھی تمہیں ان کی شبیہ دکھ رہی ہے۔ الجھن اور اچنبے میں مبتلا وہ اندازے لگاتے آخر میں خود کو ڈپٹنے لگی، جبکہ لان کے آخری کونے میں کھڑے وقار صاحب جو اپنی عادت سے مجور حسام اور نادیہ بیگم کے لاکھ منع کے باوجود لان میں چلے آئے تھے، اپنے اوپر نگاہوں کی تپش محسوس کرتے سر اٹھا کے چند فاصلے پر کھڑی رابعہ کو چہرے پر الجھن سجائے خود سے بڑبڑاتا دیکھ حواس باختہ سے اٹھے۔ ان کے مطابق اس قدر صبح ان کی بہو گھر سے باہر تو آنے سے رہی، لیکن اپنی سوچ غلط ثابت ہوتے دیکھ انہیں رابعہ کے متوقع رد عمل سے خوف آیا تھا، لیکن خوف میں اضافہ نادیہ بیگم کے متوقع جلال نے کیا۔ رابعہ جو سر جھٹک کے پلٹنے والی تھی، وقار صاحب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ جواپن وقار صاحب بھی ہوائیاں اڑا چہرہ لیے جبرن مسکرا گئے۔ مسکراہٹ کے اس تبادلے کے بعد رابعہ قدم اندرونی سمت پر آ گئی اور وقار صاحب سر پیٹتے ایڑیوں کے بل زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ بیٹا اس قدر صبح صبح باہر، خیریت تو ہے نا سب؟ نادیہ بیگم جو کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد وقار صاحب کو کمرے میں لا پاتے ان کی تلاش میں لان کی جانب گئی تھی، اندر آتی رابعہ کو دیکھ کر متفکر ہوئی۔ جی وہ بس گھٹن ہو رہی تھی اندر۔ رابعہ نے ہاتھوں کو باہم مڑوڑتے دھیمی آواز میں جواب دیا، سرد موسم ہے بچے، طبیعت بگڑ سکتی ہے، جاؤ کمرے میں کچھ دیر میں تمہارے لیے گرم چائے بھیجتی ہوں، اور پھر حسام کے ساتھ ہی کمرے پہ سے باہر آ جانا۔ رابعہ کے نزدیک آتے اس کی آرس پر ہاتھ رکھتے نادیہ بیگم نرمی سے بولی۔ رابعہ لبوں پر مسکان سجائے سر کو ہولے سے جنبش دے گئی۔ نرم رویوں اور لفظوں کی وہ عادی نہیں تھی، اسی سبب گھبراہٹ نے آ گرا۔ مقابل کھڑی عورت جو اسے پیار دیتی اپنے قدم آگے بڑھا گئی تھی، اعلیٰ ظرف کی مالک تھی جس کا ناقابل تلافی نقصان ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ انتہائی نرم اور محبت سے پیش آ رہی تھی۔ رابعہ کا دل سکڑ کر پھیلا۔ وہ معصوم لڑکی نادیہ بیگم کا دکھ محسوس کرتے افسردہ ہوئی، چند پل یوں ہی فرش کو تکتے پلٹی۔ ارادہ نادیہ بیگم کو گلے لگاتے چند جملوں کی ادائیگی کا تھا، لیکن اس کا پلٹنا اسے حیرت اور بے یقینی کے گہرے سمندر میں مرتزن کر گیا۔ رابعہ کے لب حیرت سے واہ ہوئے، آنکھیں آخری حد تک پھیلی، بلکہ جھپکتے اس نے سامنے آتے منظر کو وہم گردانا چاہا، لیکن وہ حقیقت تھا، ایک ایسی حقیقت جو رابعہ کو 440 واٹ کا جھٹکا دے گئی۔ اس کی نظروں کے عین سامنے نادیہ بیگم حویلی کے مالی وقار صاحب کی باہوں کے حصار میں کھڑی تھی، اور وہ ان کے بالوں میں سرخ گلاب لگاتے مسکرا رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ حسام کی والدہ اور مالی؟ حیرانگی کے باعث اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ مجھے حسام کو بتانا ہوگا، ان کے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاید تبھی حسام کی والدہ نے مجھ پر غصہ نہیں کیا، وہ مجھ پر مشتعل نہیں ہوئی کیونکہ وہ حویلی کے مالی سے محبت کرتی ہے، اپنے مرحوم شوہر سے نہیں۔ شدید غلط فہمی میں مبتلا وہ بدحواسی کے عالم میں کہتی الٹے پاؤں اپنے کمرے کی سے دوڑی تھی۔ کمرے کا دروازہ دہاڑ سے کھولے رابعہ نے قدم اندر رکھا، جو ہی نظریں اٹھائی اپنے عین سامنے شرٹ لیس بیگا سراپا لیے محض تولیے میں لپٹے حسام کو دیکھ وہ تیزی سے سرخ پڑتے رخ موڑ گئی۔ I'm sorry، ہمیں اندازہ نہیں تھا آپ یوں۔
ہمیں نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ رابعہ نے سنگ چھوڑتے اپنے آرس پر ہاتھ رکھتے بے ربطگی کے عالم میں کہا۔ ابھی وہ قدم آگے بڑھاتے کمرے سے روانہ ہوتے، حسام جو اس کے یوں اچانک آ جانے اور پھر شرم سے کشمیری سیب بننے پر مسحور سا ہوا تھا، ایک ہی چشمے اس تک آتے اس کی کلائی چکر سے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا۔ رابعہ کی پشت اس کی بھیگی توانا سینے سے آن ٹکرائی، وہ لب باہم بیچے اپنی بے ساختہ چیخ کا گلا گون گئی۔ آپ کا کمرہ ہے، اب جب چاہے بنا اجازت اس کمرے میں آ سکتی ہے، اور اس کمرے کا مکین بھی آپ ہی کا ہے، اسے بھی کسی کی حال میں آپ دے سکتی ہیں۔ حسام اس کے بالوں میں منہ چھپائے گہرا سانس پڑتا اس کے کان کے نزدیک سرگوشی کر گیا۔ رابعہ کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی، مقابل کی دہتی سانسوں کی تپش اس کی گردن کی جلد کو چھوتی اس کی رونگٹے کھڑے کر گئی، جبکہ لفظ شرم و خفت کا احساس مزید گہرا کر گئے۔ حسام ایک لخت اس کی ہونٹوں کا سلگتا لمس اپنے گردن پر محسوس کرتے رابعہ کپکپائی۔ جی جانے حسام، انتہائی محبت سے کہتا وہ دانتوں کے بیچ اس کی گردن کی نرم جلد کو بھینچتے اپنے شدت کا نشان اس کی گردن پر ثبت کر گیا۔ رابعہ اب کی بار سخت نہ کر پائی، ایک بے نام سسکی اس کے لبوں سے جدا ہوئی۔ آپ نے رضامندی دی تھی، اب نزدیک نہیں آئیں گے۔ وہ گردن پر محسوس ہوتے اس کے جا بجا لمس کی بدولت بے خود ہو رہی تھی، اور اس کی یہ بے خودی اسے خوف زدہ کر گئی تھی۔ آپ کی روح میں نہ اترنے کو رضامند ہوا تھا، نزدیک آنے کے لیے نہیں۔ یہ چھوٹی موٹی نزدیکیاں ہمارے مابین تب تک قائم ہوتی رہیں گی جب تک آپ مجھے خود نہیں سونپتی۔ جذباتوں کی آنچ لیے گھمبیر آواز میں کہتے اس کا رخ پلٹتے اس کی تھوڑی پر لب رکھا۔ رابعہ اس کے کندھے جھکڑے لرز کر رہ گئی۔ یکدم آیا کہ وہ کیوں کمرے میں واپس لوٹ آئی ہے۔ بے ربط چلتی دھڑکنوں پر قابو پاتے اس نے ہمت مجتمع کی آنکھیں دیکھا منظر حسام کو بتانے کی۔ ہمیں آپ سے کچھ کہنا ہے، لیکن وعدہ کرے آپ ہم پر غصہ نہیں ہوں گے۔ آنکھیں بند کی اس کی شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ میری مجال جو میں آپ پر غصہ کروں؟ حسام نے فوراً سر اس کی گردن پر اٹھایا اس کی جانب دیکھا، جس کے بدن کا تمام خون اس پر اس کے چہرے پر آ سمٹا تھا۔ کچھ بتانا نہیں، کچھ دکھانا ہے۔ رابعہ اس سے نظریں چراتی اپنی بے ہنگم سانسیں ترتیب دیتی اس کا ہاتھ تھامے گلاس وال کی جانب پڑی تھی۔ حسام نے جھمکنے میں مبتلا اس کی جانب دیکھا، وہ لب قطرتے لان کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ حسام نے اس کے اشارہ کردہ جگہ کی جانب دیکھا، اور اگلی پل اس کی آنکھیں مارے حیرت پھیلی، اور پھر رفتہ رفتن اس کی حیرت تیش اور پریشانی میں بدلی۔ آپ کی والدہ اور مالی؟ رابعہ نے تھوک نگلتے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ ڈر تھا کہ مقابل آپا نہ کھو دے، اس شخص کی نرمی کے بعد اس کی سختی سہنے کی وہ تحمل جو نہ تھی۔ حسام نے آنکھیں نیچے خود پر ضبط کیا۔ اس کے ماں باپ دنیا مافیا سے بیگانہ ایک دوسرے کے انتہائی قریب کھڑے پیار و محبت کی گفتگو کرنے میں مشغول تھے، اور اس کی بیوی اور اس کے شوہر کو مالی سمجھ بیٹھی۔ سمجھتی بھی کیوں نہ، اس کی نظر میں حسام کے پاپا وقار صاحب عرف مالی وفات پا چکے تھے۔ حسام نے اس کی جانب دیکھتے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ جاؤ جا کر کپڑے بدلو، سنجیدگی سے کہا۔ لیکن کیوں؟ رابعہ حیران ہوئی، ساتھ اپنے لباس کی جانب دیکھا کہ وہ کچھ وقت پہلے تو زیب تن کیا تھا۔ یہ لباس آخر کیا خرابی تھی؟ کیونکہ آپ نئی نویلی دلہن ہو، اب میری بیوی ہے، اور مجھے پھیکے اور سادے رنگ نہیں پسند، تو آپ اس میں بھی حسن کے حصول پر پورا اتر رہی ہیں، لیکن میں آپ کو اپنی پسندیدہ رنگ میں رنگا دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسام ہنوز سنجیدگی سے کہتا الماری کی جانب بڑھتا، وہاں سے ایک گہرے نیلے رنگ کا لباس نکالتے اس کی ہاتھ میں تھما گیا۔ انتظار کر رہا ہوں میں آپ کب آئے۔ اس کے آرز پر ہاتھ رکھے انگوٹھا اس کی جلد پر سہلاتے، اب کی بار اس کا لہجہ نرم تھا۔ رابعہ نے سر جھکا اس بات میں سر لایا، مقابل کا رد عمل اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ حسام اس پر ایک نظر ڈالتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ عقب میں کھڑی رابعہ بھی کشمکش میں مبتلا الجھی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ یہ منظر خان حویلی کے لاؤنج کا تھا، جہاں ایک صوفے پر وقار صاحب نادیہ بیگم کے ہمراہ سر جھکائے یوں بیٹھے تھے مانو ان کو کوئی جرم پکڑا گیا ہو، جبکہ ان کے عین سامنے موجود صوفے پر جوان رابعہ کا حال یوں تھا کہ مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ آپ سب نے ہم سے جھوٹ کہا، آپ کے بابا زندہ تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ہمیں ونی دیا، آخر کیوں؟ ان سب کی جانب پورنم نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بلند آواز میں سوال گوئی۔ اس کے پہلو میں بیٹھا حسام فوراً اس کے قدموں میں ایڑیوں کے بل بیٹھتے اس کے ہاتھ تھام گیا۔ آپ کو اس حویلی سے نکالنے کے لیے مختصر جواب دیا گیا۔ میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ آخر کیوں؟ رابعہ نے لفظوں پر زور دیا۔ حسام کے تاثرات میں لہجے بھر کے لیے تاریکی چھائی۔ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔
अपने तासुरात में तेजी से काबू पाए वो संजीदगी से बोला। राबिया का दिल जोरों से धड़का। वो काबिल का इजहार मोहब्बत उसकी रगों में दौड़ते खून को मुंजमद कर गया। चंद माह कबल जब मैं लंदन से गांव वापस लौटा तब मैंने आपको शाह हवेली के दरवाजे के पास खड़े देखा था। शायद बकरी का बच्चा जख्मी हो गया था जिसे गोद में लिया प्यार कर रही थी। वो मंजर देखना था कि दिल फौरन बागी होता आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। आपके बारे में जब मालूमात हासिल की तो शाह हवेली की फरसुदा रस्म और आप पर पड़ते गए जुल्म के बाबत मालूम हुआ और आपको हासिल करने का महज एक ही तरीका था, दिल पर, और वो बनी था। मैंने बाबा के कत्ल की झूठी खबर पूरे गांव में फैलाई, हत्या कि चंद गवाह भी इकट्ठा किए, सिर्फ और सिर्फ आपको हासिल करने के वास्ते। मैंने ये चाल चली आपको इस जिंदान से निकालने की खातिर। तमाम उलझने अब जाकर दूर हुई थी। सुहाग का जोड़ा धूमधाम से लाई गई बारात, पुरतइश इस्तकबाल और खान हवेली के तमाम मखिनों का नरम रवैया। वो वनी नहीं थी, वो हकीकतन ब्याही गई थी, क्योंकि इस हवेली का सबूत उससे मोहब्बत करता था। बुरी आंखों में ठहरी नमी इस अदराक के बाद आरिस पर फैलती चली गई। मेरा इरादा आपकी दिल आजारी का नहीं था, आपसे सब कुछ छुपाने का नहीं था। मैं आपको तमाम हकीकत से आगाह करता, लेकिन सही वक्त पर। माफ करते बेगम। हसाम तरफ उठा, उसे यूं रोता देख। उसके आंसू अपने अंगूठे की पूट पूट पर चुनने लगा। राबिया सर झुका गई। क्या कहती? कहने को कुछ था ही नहीं। वो तो मशकूर थी बेहद अपने रब की, और उसके बाद उसके उन बंदों की। आपको आपकी खामोशी मुझे खौफजदा कर रही है राबिया। हसाम वाकई डर गया था। वो चाहता था कि कुछ बोले, बेशक तलक ही। हम क्या हम हमारे पास कोई लफ्ज नहीं। हम आप सबकी मशकूर हैं, बेहद मशकूर। आपने मुझे नजात बख्शी उस जंदान से, उस जहन्नुम से जहां पर हर दिन अजाब था। हम हमारा यकीन उठ चुका था इंसानियत से, मोहब्बत से। हम हम तो ये समझ बैठे थे कि हम हकदार ही नहीं मोहब्बत के, एहतराम की, इज्जत के, दिलावर के बाद जिंदगी बदतर बदतर हो गई। वो थी तो सुकून था, वो गई तो साथ हमारा सुकून और खुशियां भी ले गए। लेकिन अब आप सबको देखते हमें फिर पर यकीन हो गया है कि हम भी खुशियों के हकदार हैं, इज्जत और एहतराम के हकदार हैं। हम पर अब कोई हाथ नहीं उठाएगा, हमें कोई तलक लफ्जों और लाठियों के वार से जख्मी नहीं करेगा। बुलाकर वो खामोशी तोड़ गई। असाम जहां उसके यूं बोलने पर पुरसुकून हुआ, वहीं दिलावर के जिक्र पर लब गूंज गया। दिल के एक कोने में चुभन सी हुई, जबकि राबिया गुजरा वक्त याद करते सिसक उठी। हसाम उसके नजदीक आस्था, आसपास का ख्याल बुलाए उसकी आरिस पर ठहरी। नमकीन पानी की बूंद अपने लबों पर चुनता, उसके माथे पर लब रखा। राबिया का रोने के सबब हुचकोले खाता वजूद साकिन हुआ। वो बेख्तियारी के आलम में आंखें मूंद गई, जबकि हसाम उसके माथे पर लब हटाता भूल चुका था। ओहो! नौजवान टोले की शरीर आवाज पर वो दोनों होश में आए। हसाम तेजी से उससे दूर हुआ। राबिया की रंगत सुलगते तांबे की मानित सुर्ख हो गई। और आपका ये यकीन कभी टूटेगा नहीं। मेरे होते हुए हवा का सर चौंका तक आप तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। अब मेरी मलकियत है, और हसाम खानजादा अपनी मलकियत की हिफाजत करना चाहता है। एक तनबिया करती निगाह नौजवान टोले की जानिब उछालते और राबिया से मुखातिब हुआ। राबिया को अपने आरिस भाप छोड़ते महसूस हुए। वो वह चूप सी अपना सर झुका गई। बेटा कमला गया हमारी बहू की मोहब्बत में। वकार साहब ने शरीर से शोकी की। राबिया से दो पर हुआ वहां बैठना। आखिर खून किसका हूं? एक आंख नींद करते हसाम जवाबन कहता, लॉन्च में कैको का तूफान ले आया। राबिया की बार सपना कर पाए अपने लबों पर फैलते तबस्सुम पर। तमाम हकीकत से आशना हो जाने के बाद उसे अपने नाता कंधों से मनोबोझ उतरता महसूस हुआ। साथ ज़हनी चपखलश से भी आज़ादी मिली। लाउंज के सोफे पर पुरजमान वो उन सबकी खुशगपियों से लुत्फ उठाते गाहे बेगाहे हसाम की तरफ भी दिख रही थी, जिसकी नजरों का मलसल मरकज खुद को पाते उसका दिल उसके कानों में अब बजने लगा था। हसाम। नादिया बेगम की नरम आवाज पर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ता हसाम रुका। पलटते उनके परेशान हाल चेहरे की जानिब देखा। रात के खाने से फारिग होते सब अपने कमरे में जा बंद हुए थे, वाइसवाए हसाम और नादिया बेगम के। हसाम सिगरेट पीने के वास्ते लॉन में मौजूद था, जबकि नादिया बेगम उसकी मुंतजर। खैरियत? परेशान लग रही हैं आप? नादिया बेगम के नजदीक आता वो उनका चेहरा हाथों के प्याले में भरे खोया हुआ। तुमने राबिया को सच क्यों नहीं बताया साहब? तुमने ये क्यों कहा कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? नादिया बेगम का लहजा तशवीश करता था। हसाम चेहरे के आतार चढ़ाव होते, ये भी तो हकीकत ही है ना मोरे, कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ।
چند ساعت کے بعد حسام نے جواب دیا، وہ جس سچ کی بات کر رہے ہو حسام، اس سے تم واقف ہو، وہ سچ جو تم نے میری سوا سب سے پوشیدہ رکھا ہے بیٹا۔ نادیہ بیگم کے کہنے پر حسام لب پیچ گیا۔ اس کے تاثرات میں خطرناک حد تک سنجیدگی چھائی تھی، جبکہ آنکھیں ایک اندیکھے درد کی شدت سے سرخ ہوئی۔ اس سچ سے پردہ اٹھانے کا وقت صحیح نہیں ہے مورے۔ اس کی آواز چٹان کی مانند سخت اور سرد تھی۔ یہی صحیح وقت ہے حسام، رشتے کی شروعات ہے، ابھی رابعہ کا سچ کے تمام پہلو سے آگاہی حاصل کرنا ہی بہتر ہے۔ بعد میں اس کے دل کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، تم دونوں کے درمیان درار آ سکتی ہے۔ نادیہ بیگم فکر مند ہوئی۔ وہ درار اپنی محبت اور ساتھ سے بڑھ سکتا ہوں، ابھی سچ بتا کر بنیاد نہیں ہلا سکتا مورے۔ حسام نے نفی میں سر ہلایا۔ اللہ تم دونوں کے درمیان کبھی دوریاں نہ لائے۔ نادیہ بیگم نے مزید بات برس نہ کی۔ اگر حسام سے کہہ دیا تو وہ سنبھال لے گا، وہ واقعی سنبھال لے گا۔ صدق دل سے ان دونوں کے حق میں دعا کرتی اور حسام کو پیار دیتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور حسام نہ جانے کتنے پل یوں ہی کھڑا غیر مرئی نقطے کو تکتا رہا۔ یہ تھا تیرا میرا رشتہ نرالا کا پہلا حصہ۔ رابعہ کو لگا کہ اب اس کی زندگی جنت بن گئی ہے، مگر حسام کے دل میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو ابھی تک صرف نادیہ بیگم جانتی ہیں۔ کیا وہ راز کبھی رابعہ تک پہنچے گا؟ کیا یہ محبت کا سفر مزید خوبصورت ہوگا یا پھر کوئی نیا طوفان اٹھے گا؟ کیا شاہ حویلی والے کبھی اس رشتے کو قبول کر پائیں گے؟ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنے لائکس، کمنٹس اور سبسکرائبرز ملیں گے اتنی ہی جلدی دوسرا حصہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ کی محبت اور سپورٹ دیکھ کر مجھے اتنا حوصلہ ملا تو پرسوں شام 4 بجے ہی دوسرا حصہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ تو ابھی کے ابھی لائک کر دو، کمنٹ میں ضرور بتاؤ کہ رابعہ اور حسام کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن دبا دو۔ جیسے جیسے آپ کی آواز بلند ہوگی ویسے ویسے اگلا حصہ جلد آئے گا۔ انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا۔ دوسرا حصہ بہت جلد، بہت خوبصورت اور بہت حیران کن آنے والا ہے۔ اللہ حافظ۔